أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت نمبر 183 سے آج کے سبق کا آغاز کر رہے ہیں ہم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزوں کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے حکم نازل ہو رہا ہے، اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے رکھنا فرض کر دیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے. یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم سے پہلے جو شریعتیں نازل ہوئی تھیں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں، ان سب کے ہاں روزوں کا تصور پایا جاتا ہے. اور یہ کیوں کیا؟ روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رکھنا تو یقیناً اس کا مقصد نہیں ہے. تو کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جا سکے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم الرٹ ہو جاؤ. تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھال کر زندگی گزارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا. کعب احبار جو تھے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت علم والے انسان تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، یعنی جو تقوی کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے تو کیا ہے تقوی؟ تو انہوں نے کہا کہ کعب احبار جو ہیں وہ چونکہ ایک اسکالر تھے، ایک مذہبی رہنما تھے، اس لیے ظاہر ہے ان کا علم زیادہ تھا. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا. تو آپ دیکھیے کہ یعنی صحابہ کے ہاں یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کے ہاں علم کی کتنی قدر تھی. حالانکہ کعب احبار جو ہیں وہ حضرت عمر کے بعد اسلام قبول کیے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہودی تھے پہلے اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. اور جب ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی، اس کے بعد کعب بن احبار جو ہیں کعب احبار جو ہیں وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. لیکن حضرت عمر نے ان کے علم کی وجہ سے ان سے سوال کیا، نہ کہ یہ کہا کہ میں سینئر ہوں ایمان میں، یا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے سے ہوں، یا میں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے ہوئے ہوں. تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ عمر کیا تم کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہو کہ جہاں پر جھاڑیاں ہوں کانٹے دار؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ڈیزرٹ ایریا تھا، صحرا ایریا ہے عرب، تو وہاں پر تو اکثر جگہوں پر کانٹے دار جھاڑیاں اور ویسے جھاڑیاں پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو اتفاق بہت دفعہ ہوا ہے. تو کعب احبار کہتے ہیں کہ عمر تم کیسے گزرتے ہو پھر، یعنی ان جھاڑیوں کے اندر سے گزرنا پڑ جائے تو کیسے گزرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، آگے پیچھے سے پکڑ لیتا ہوں تاکہ میں ان جھاڑیوں میں الجھنے سے بچ جاؤں، تاکہ میرے کپڑے ان میں الجھ کر پھٹنے سے بچ جائیں. تو کعب احبار فرماتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے، یعنی سمٹ کر، سنبھل کر دنیا کے جو کانٹے ہیں، دنیا میں مختلف طرح کی جو ہرڈلز ہیں، ایمان کے لیے جو آزمائشیں ہیں، مختلف طرح سے ہمارے ایمان کے رستے میں جو چیزیں آتی ہیں، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ سوسائٹی ہے، چاہے وہ ہماری اپنی پسند ناپسند ہے، ان سب کے درمیان اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے اپنے ایمان کو بچا کر چلنا، یہ تقویٰ ہے. اور آپ دیکھیے کہ روزہ ہمارے لیے وہ پریکٹس، وہ ٹریننگ پروگرام ہے. دیکھیے ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے لیکن ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمارے سامنے پانی ہوتا ہے اور ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، ہم آرام سے چھپ کے پانی پی لیتے ہیں. لیکن
ایک گھونٹ بھی ہمارے حلق سے نیچے چلا جائے تو کتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں روزہ ٹوٹ نہ گیا ہو, کہیں روزہ مکروہ نہ ہو جائے. یہ ہے تقویٰ. اصل میں اللہ ہمیں روزے کے ذریعے سے یہی والی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ تم نے اتنے سنبھل کے زندگی گزارنی ہے, تمہارے سامنے ساری آرائشوں کے ساتھ دنیا آ جائے, تمہارے سامنے تمام تر اٹریکشنز کے ساتھ دنیا آ جائے, لیکن تم نے اس سے اسی طرح اپنے آپ کو بچا کر, اپنے ایمان کو سیو کر کے, پروٹیکٹ کر کے چلنا ہے, جیسے روزے کی حالت میں تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتے ہو. ایام معدودات. اچھا, یہ اس آیت میں جو تذکرہ ہے کہ پچھلی تمام امتوں پر بھی فرض کیا گیا, تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہودیت میں بھی روزے کا تصور ہے, اسی طرح عیسائیت میں بھی تصور ہے, اسی طرح جو غیر عرب یا غیر آسمانی جن کو کہتے ہیں وحی والے جو مذہب ہیں, ریویلڈ ریلیجنس کے علاوہ جو مذاہب ہیں, غیر سامی جو مذاہب ہیں, بغیر وحی کے تصور کے جو مذاہب ہیں, جیسے ہندو مذہب ہے, جیسے سکھ مذہب ہے, جیسے پارسی مذہب ہے, جیسے اور بہت سارے دنیا میں رائج مذہب ہیں, ان سب کے ہاں بھی کسی نہ کسی طرح سے روزے کا تصور پایا جاتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے کھانے پینے سے روکنا مذہبی سوچ کے ساتھ, ٹھیک ہے. ویسے تو ہم دیکھیں ڈائٹنگ یا باقی کسی جیسے شوگر ہے تو یہ چیز نہیں کھانی یا ان چیزوں سے رکنا ہے, لیکن روزے کا جو تصور ہے وہ مذہب سے جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو مذہبی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو سرٹن ٹائم کے لیے, کچھ مطلب فکس ٹائم کے لیے کچھ چیزوں سے روک لینا, اس کا تصور تقریباً تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ انسان کی فطرت کے کتنے زیادہ قریب ہے. ایام معدودات, بڑے ہی گنتی کے دن ہیں. آپ دیکھیں ہر دفعہ رمضان جب گزرتا ہے, جب آخری عشرہ ہوتا ہے, تو ہمارے کیا الفاظ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا, ہے نا. اس دفعہ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بالکل پتہ نہیں چلا, اتنی تیزی سے گزر گئے روزے کہ ہم ابھی تو شروع ہوئے تھے اور ابھی ہاتھوں سے نکل گئے. تو اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ جو دن ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں, ایام معدودات, لمیٹڈ ڈیز ہیں. فمن کان منکم, لیکن پھر بھی ان دنوں میں بھی, ان گنتی کے چند دنوں میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے, فعدۃ من ایام اخر, اور اسے لگ رہا ہے کہ روزہ رکھنا اس کو مشکل میں ڈال دے گا, اس کو اذیت میں مبتلا کر دے گا, یا اس کی بیماری کو بڑھا دے گا, تو وہ روزہ چھوڑ دے, اور بعد میں جب وہ صحت یاب ہو جائے یا سفر سے واپس لوٹ آئے تو اس وقت وہ اپنی گنتی کو پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جن کو یعنی ادھر سے وہ فدیے کا جو تصور ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ جو بیمار ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, یا عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پر ظاہر ہے ہر سال آپ عمر میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, تو آپ کی توانائیاں کم ہو جاتی ہیں, آپ کی جو قوتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو اگر ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت بعد میں نہیں ہوگی, تو پھر طعام مسکین, ایک مسکین کے کھانے کے برابر, یعنی جتنا ایک ایوریج ٹائم کا کھانا ہوتا ہے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں اس کے برابر آپ مسکین کو فدیہ دے دیں ایک روزے کا. فمن تطوع خیرا, اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے, دل کے چاؤ سے نیکی کرے, یعنی یہ لمٹ ہے کہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر دینا ہے اپنے, یعنی ایک ایوریج ٹائم کا کھانا جو ہے وہ مسکین کو آپ نے دینا ہے. اگر آپ اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں, جیسے فدیہ اس دفعہ بن رہا تھا تقریباً 150, ٹھیک ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو 300 کر لیں ایک روزے کے فدیے کو. اگر آپ کی افورڈیبلٹی ہے تو اکارڈنگ ٹو یور افورڈیبلٹی ود آل یور ہارٹ, ٹھیک ہے, فمن تطوع, دل کی چاو سے, یعنی بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کریں کہ روزہ تو ہمارے نصیب میں نہیں ہوا, تو چلو ہم اس کے جو کمپنسیشن دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں جو دے رہے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر دیں, ٹھیک ہے, نہ کہ اس میں بھی پھر ہم بخل دکھائیں کہ نہیں 100 روپیہ ہے یا 120 روپے ہیں. جب اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو آپ دیکھیے کہ جو ہم اللہ کے رستے میں دے دیں گے, جو ہم اللہ کے رستے میں خرچ کر لیتے ہیں, اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری برکتیں نازل ہوتی ہیں, ہمارے مال میں بھی, ہماری زندگی میں بھی, اور پھر ساتھ کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے.
وہ ہمیں واپس مل جائے گی. ٹھیک ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. تو بڑھ چڑھ کر نیکی کریں. یہی حال زکوٰۃ کا ہے, یہی حال فطرانے کا ہے. خاص طور سے فطرانہ جو عید سے پہلے دینا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ ہم کتنے زیادہ خرچے کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات پر, اپنے بچوں کے لیے, کھانے پینے کے لیے. کتنی ساری فضول چیزیں ہماری لائف کے اندر ہوتی ہیں, کہ جن فضول سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے بغیر ہماری لائف اچھے سے گزر سکتی ہے, اسٹل ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو جب اللہ کے راستے میں ہم نے دینا ہے, مساکین کو دینا ہے, ضرورت مندوں کو دینا ہے, تو ان میں پھر ہمیں دل کے شوق سے دینا چاہیے, بڑھا چڑھا کر دینا چاہیے. جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق پھر ضرور دے دیجیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ایک روزہ حدیث کے مطابق, ایک جو رمضان المبارک کا روزہ ہے, اگر انسان اس کو ایمان کی حالت میں رکھتا ہے اور احتساب کی حالت میں, احتساب یہ ہے کہ نیکی کی چاہت میں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اجر کی نیت سے رکھتا ہے, تو ایک روزہ انسان کو جہنم سے, جہنم کی آگ سے 70 سال دور لے جاتا ہے. 70 سال کی مسافت سے, یعنی جتنا 70 ایئرز لگتے ہیں نا سفر کرتے ہوئے, اتنی دوری ہو جاتی ہے جہنم سے. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ 30 روزے رکھیں گے اور پورے دل کے چاو سے رکھتے ہیں, ایمان کے ساتھ رکھتے ہیں, تو اس کا جو اجر ہے وہ تو پھر کہیں اور سے نہیں مل سکتا نا. ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں پتا ہو تو تم کبھی روزہ نہ چھوڑو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو نازل کیا. ہدن للناس, جو کہ ہدایت ہے, جو کہ رہنمائی ہے, جو کہ گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے. زندگی میں ظاہر ہے بہت سارے ایسے مقام آتے ہیں کہ جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, جب ہم پریشان ہوتے ہیں. اور آج کے دور میں تو میں کل بھی بات کری تھی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ یہ جو ویکسین کے حوالے سے ہم اتنے ساری پریشانیاں دماغ میں پال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں, ویکسین کرانی چاہیے, ویکسین نہیں کرانی چاہیے, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا, کیا ہو جائے گا, بیمار ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اس سارے میں ہمارے لیے رہنمائی, زندگی پوری آپ دیکھیں جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں موت تک, بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں, بلکہ لیٹ می سے کہ ہم ہر روز ہی ایک ایسے ٹرائل سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی بہت ہی لائل قسم کی, بڑی سنسیئر قسم کی, بڑی وفادار قسم کی ہدایت کی اور بڑی وفادار قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا. صرف اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہماری نیچر سے واقف ہے, وہ ہمارے آنے والے وقت سے واقف ہے. تو پھر ہماری کتنی بدبختی ہے کہ ہم جو اس کی طرف سے اتاری گئی ہدایت ہے, رہنمائی ہے, جو اس کی طرف سے اتاری گئی کاؤنسلنگ, لیٹ می سے کہ جو ایک کاؤنسلنگ ہے, جو ایک گائیڈنس ہے, ہم اس کو چھوڑ کر لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی راستہ سجھائیں, وہ ہمیں کچھ حل بتائیں. ہم لوگوں سے اس سنسیریٹی کی اور اس وفاداری کی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ ناممکن ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور اس کتاب میں ایسی کھلی کھلی باتیں ہیں کہ جس سے تمہیں کھلم کھلی ہدایت ملے گی, اور فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. جتنا زیادہ کنفیوزنگ آپ کا مائنڈ ہوگا, آپ قرآن کو جب پڑھیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ نے کون سی چیز کرنی ہے اور کون سی چیز چھوڑ دینی ہے. خاص طور سے اکثر بچیاں سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو مسلک کے حوالے سے یا اسکول آف تھاٹس کے حوالے سے یا فرقوں کے حوالے سے کہ میم کیسے پتہ چلے کون سا درست ہے, یا ہم نے اپنے پیرنٹس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اب ہم کچھ اور کیسے کر لیں. تو قرآن از دا اونلی وے, قرآن از دی سولوشن, قرآن ایک واحد حل ہے ان تمام الجھنوں کا. جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کا عقیدہ قرآن بنائے گا, جب آپ قرآن سے جڑ جائیں گے آپ کے لیے ٹھیک اور غلط کا فیصلہ قرآن آپ کو کر کے دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا نام ہے فرقان, حق اور باطل میں فرق کرنے والا. فمن شہد منکم الشہر فلیسم, اور تم میں سے جو بھی اس شہر کو پائے, اس شہر سے مراد اس منتھ کو, شہر کہتے ہیں عربک میں منتھ کو, اس مہینے کو پالے صحت کی حالت میں
اور قیام کی حالت میں، یعنی آپ گھر میں ہیں، سکون سے ہیں، صحت سے ہیں، فلیسم تو پھر چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، اچھا رمضان المبارک کی ایک ایڈیشنل جو کوالٹی ہے، ایک خاص خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. اور اس پہ چونکہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ پھر رمضان کا یہ حق ہے کہ ہم اس میں قرآن کے ساتھ اور زیادہ اپنے آپ کو جوڑیں، اور زیادہ وقت نکالیں قرآن کے لیے، اور زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کریں، تو اس کا یقیناً اجر زیادہ ہے. ومن کان مریضا، جو کوئی مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں رکھ لے، بعد میں پورا کر لے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ تم جو ہے وہ پریشان ہو جاؤ سفر میں روزہ رکھ کے، پھر سمجھ نہ آئے کہ کیسے جو ہے وہ اپنے روزے کو افطار کریں گے. درمیان میں سفر کے ظاہر ایک مشقت ہوتی ہے، چاہے آپ ایروپلین پہ سفر کر رہے ہیں، چاہے آپ جس بھی چیز پہ سفر کر رہے ہیں، سفر سفر ہی ہے، اس میں آپ کو سفر میں سفرنگ ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس ساری چیز سے بچنے کے لیے اٹس بیٹر کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں قضا کر لیں. دور کے سفر کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے گھر سے نکل کے مارکیٹ تک جانا ہے یا ساتھ والے شہر میں جانا ہے جو کہ 15-20 منٹ کی ڈرائیو پر ہے اور آپ روزہ چھوڑ دیں. یہ بالکل بھی نہیں ہے. جس میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، ایسا سفر جس میں آپ کو کچھ وقت لگ رہا ہے، جس میں آپ کا دن کا کچھ حصہ نکل رہا ہے، پھر اس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح بیمار کون؟ ایسا بیمار کہ جس کو لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، یا اس کو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے. جیسے بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ضرور دوائی کھانی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد، اور اس دوا سے پہلے کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر چھوٹ ہے. اسی طرح حاملہ عورتیں، پریگننٹ خواتین، وہ اپنے حمل کے دوران، چاہے وہ شروع میں ہیں، چاہے درمیان میں ہیں، چاہے آخر میں ہیں، اگر تو ان کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ ٹھیک ہیں، وہ اتنی زیادہ انف افطار اور سحر میں نیوٹریشنز لے رہی ہیں، غذائیت لے رہی ہیں، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کے لیے پانی پینا ضروری ہے یا آپ کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے، تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے. اسی طرح فیڈنگ مدرس، جو بچے کو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، خاص طور پہ جب بچہ کھانے پینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چھوٹا ہے، 3-4 مہینے تک، ظاہر ہے وہ کچھ اور نہیں کھا سکتا، ماں کے دودھ پر اس کا سارے کا سارا وہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو اس میں پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اچھا، اس میں بھی میں ہمیشہ ہی کہتی ہوتی ہوں، جیسے ہم ورکنگ مائیں ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں پڑھانے پڑھنے، تو آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں نے انتظام کیے ہوتے ہیں، بچوں کو فیڈرز کی بھی عادت ڈالی ہوتی ہے. تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کو شروع سے ضرور فیڈرز کی عادت ڈال دیں، اور دن کے ٹائم پہ وہ فیڈر لے لیں، اور افطار کے بعد آپ ان کو فیڈ کرا لیں. کیونکہ اکثر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں قضا کرنا تھوڑا مشکل مشقت ہو جاتی ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہیں آسانی دینا چاہتا ہے. دین از آل اباؤٹ آسانی. اللہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں پڑو، مشکل میں پڑو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ تم گنتی پوری کر لو. ٹھیک ہے، اگر تم سے کوئی روزہ چھوٹ جاتا ہے، اسی طرح جو آپ پیریڈز کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں، حیض کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا پوری کرنا، ان روزوں کی گنتی پوری کرنا، اتنے روزے رکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، آپ کو رکھنے ہی رکھنے ہیں، کیونکہ وہ فرض روزے آپ کے چھوٹے ہیں، ان کی چھوٹ نہیں ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو تمہیں وہ سمجھا رہا ہے، جس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس نے تمہیں رہنمائی کا ذریعہ دیا ہے، یہ قرآن. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے قدردان بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کہاں ہے، یا اللہ ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، تو آپ ان کو بتائیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے بہت پاس ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. हमने इंसान को पैदा किया है और हमें पता है कि इंसान को उसका नफ्स जो है वो क्या वसवसे डालता है. कई दफा आप देखिए कि लगता है जब हम दुआ मांग रहे होते हैं और हमें फौरन से अपनी कबूलियत दुआओं की नजर नहीं आती, तो इंसान कई दफा ऐसे समझता है कि पता नहीं अल्लाह ताला मेरी बात को सुन भी रहे हैं या नहीं, पता नहीं मेरी दुआ सुनी भी जा रही है या नहीं, पता नहीं अल्लाह कहाँ है. ये सारे फेजेस इंसान के ऊपर से गुजरते हैं. ठीक है. तो वो सूरह काफ में अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसान को पैदा किया, मुझे पता है इसके दिल के अंदर क्या वसवसे चल रहे हैं. वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद. हम इंसान की शहरग से ज्यादा, शहरग ये जहां से आप देखिए जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो बिल्कुल गर्दन के नीचे से आप देखिए इंसान के फेस के बाद सबसे करीबी हिस्सा उसकी शहरग है. तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम इंसान की इस शहरग से ज्यादा करीब हैं. नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद. हम उसकी शहरग से ज्यादा करीब हैं. यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उनको बताओ कि मैं करीब हूँ, मैं नजदीक हूँ उनके, मैं दूर नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ. अल्लाह तुम्हारे साथ होता है तुम जहाँ कहीं होते हो. वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम. वो तुम्हारे साथ होता है जहां तुम होते हो, तुम कभी भी किसी भी हालत में अकेले नहीं हो. उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी. मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार को, मांगने वाले की दुआ को जब मुझे वो पुकारता है. मुझे किसी तीसरे वसीले वास्ते की जरूरत नहीं है, मुझे किसी तीसरे जरिए की जरूरत नहीं है कि मेरा बंदा उधर जाए, उधर जाके दुआ मांगे फिर मुझ तक पहुंचे. देखिए यहाँ पर अल्लाह क्या फरमा रहा है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझसे किसी और जरिए से मांगोगे तो मैं जल्दी सुन लूंगा, मुझसे मेरे किसी बंदों के जरिए से मांगोगे तो मैं जरा जल्दी सुन लूंगा, मुझसे तुम मेरे नबियों के जरिए से मांगोगे तो मैं तुम्हारी दुआएं जल्दी सुन लूंगा. यहाँ लिखा हुआ है. यहाँ पे अल्लाह ने क्या फरमाया है, फ़इन्नी करीब. मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे नजदीक हूँ. और ऐसा नजदीक कि जो तुम्हारी हर चीज को देख रहा है, जो तुम्हारी हर बात को सुन रहा है, वो बातें जो तुम मुंह पर लेकर आते हो उनको भी सुन रहा है, और वो बातें जो दिल के अंदर हैं जिनको तुम किसी से कहते भी नहीं हो वो भी अल्लाह जानता है. तुम्हारे दिल की हालत को अल्लाह जानता है, तुम्हारी हर पुकार को अल्लाह सुनता है. इज़ा दआनी. जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ. फल यस्तजीबू ली. फिर दुआएं कबूल करवाने के लिए क्या चाहिए इंसान को, फिर चाहिए कि ये भी मेरी बात माने, ये भी तो मुझे माने. ठीक है. यानी तुम दुआएं तो मुझसे मांग रहे हो अल्लाह, फिर भी आप देखिए हमारी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह के कुर्बान जाएं, सदके जाएं कि वो हमारी इतनी ज्यादा गलत हरकतों के बावजूद, इतनी ज्यादा नाफरमानियों के बावजूद फिर भी हमारी बातों को, हमारी दुआओं को सुनता है. हमें उसने महरूम नहीं रखा हुआ. सुभान अल्लाह. लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदों को चाहिए कि मेरी बात माने, मेरा हुक्म माने. कौन से हुक्म, जो उसने अपनी किताब में हमें बताए हैं, जो उसने शरीयत के जरिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शरीयत को हम तक पहुंचाया है ना. तो हम उनको शौक से जाने कि क्या अल्लाह क्या चाहता है मुझसे. मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह से इतनी सारी अपनी फरमाइशें देखिए बनवाता हूँ, मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरी ये भी बात माने, ये भी बात माने. अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह को मैं कैसा बंदा पसंद हूँ, है ना. फल यस्तजीबू ली. चाहिए कि ये मुझे मान ले, मेरी बात माने. वल युमिनु बी. और मुझ पर ईमान रखें, मुझ पर यकीन रखें कि मैं इनकी दुआओं को सुन रहा हूँ, मैं इनके साथ हूँ. लअल्लहुम यरशुदून. ताकि भलाइयां पाए, ताकि नेकी के रास्ते पर आ जाएं. यानी जब हम अल्लाह की मान लेते हैं और अल्लाह को मान लेते हैं, जब हम अल्लाह की बातें मानते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, फिर वो रुश्द कहते हैं भलाई को, खैर खाई को, वेल विशिंग को. सुभान अल्लाह. इतनी डीप इस आयत का तर्जुमा है कि मुझे अल्फाज नहीं समझ आ रहे कि मैं कौन से अल्फाज मुंतखब करूं कि मैं आपको इसका असल मतलब बता सकूं. कि अरबी ऐसी जुबान है कि एक लफ्ज के कई मानी हैं. रुश्द भलाई, यार शुदूर. आप देखिए मुर्शद कहते हैं, मुर्शद, मुर्शद किसको हम कहते हैं कि ये मेरे मुर्शद हैं. मुर्शद वो हैं कि जो हम हमें भलाई के ऊपर लेकर आते हैं. अक्सर ये हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना. तो लअल्लहुम यरशुदून. ताकि ये खुद भलाई पर आ जाए, किसी की जरूरत ना पड़े दुनिया का के अंदर
بھٹک بھٹک کے یہ لوگ تلاش نہ کریں کہ ہم اس کے ذریعے سے سیدھے رستے پر آئیں یا اس کے ذریعے سے ہماری مشکلیں دور ہوں. آپ دیکھیں انسان کے اوپر جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ چونکہ ہمارا خالق ہے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہمارے پہ بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں, جب ہم بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں اپنے سیدھے رستے سے, اور ہمیں شارٹ کٹس چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی اس وقت جو ہے وہ تسلی کے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں, ہمیں ہم بہت زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں تھپ تپائے, ہمیں ریلیکس کرے. آپ دیکھیے ان آیات سے زیادہ دنیا میں کوئی ریلیکس کرنے والی چیز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, تم میری بے شک نافرمانیاں کر رہے ہو, برائیاں کر رہے ہو, جو میں نے منع کیا وہ کر رہے ہو, اس کے باوجود میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں. پھر تمہیں بھی تو چاہیے نا کہ میری بات مانو, ہے نا, تمہیں بھی چاہیے کہ میرے پر ایمان رکھو تاکہ تمہارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں, تمہاری لائف میں سب اچھا ہی اچھا ہو. تو سب سے بڑا ویل وشر ہمارا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس وقت آپ دیکھیں یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو اس کو, قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو اس کو خوشی کی حالت پہ پڑے گا تو اس کی خوشی زیادہ ہو جائے گی, اور جو اس کے غم, کسی کو کوئی غم ہے, ٹینشن ہے, آپ قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہو, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو آپ کی وہ ٹینشن جو ہے وہ سکون میں بدل جاتی ہے, آپ ریلیکس ہو جاتے ہو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کریں گے, جو بھی انہوں نے لکھا ہے ہماری تقدیر میں جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہترین ہی ہوگا, ہے نا. تو ہمارا جو یقین ہے, ہمارا جو ایمان ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے یقین کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے, اس کو زیادہ کر دیتا ہے, اس میں اضافے کا سبب بنتا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے روزوں کی رات میں, روزوں کے زمانے میں, رمضان المبارک میں رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ہم بستری کرنا, ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اگر شادی اور نکاح کا جو رشتہ ہے, اگر اس کے لیے کوئی بیسٹ ڈیفینیشن ہے, کوئی دی بیسٹ ڈسکرپشن ہے, بیسٹ ٹائٹل ہے, تو وہ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو کیسا چاہتے ہیں, کیسا رشتہ چاہتے ہیں ان کے درمیان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ایک نیچرل رشتہ پیدا کیا ہے. آپ دیکھیے میں نے جب آدم اور حوا کی ہم نے آیات پڑھی تھی تو میں نے اس وقت بھی آپ سے ہی کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ ان کی ماں نہیں پیدا کی, ان کے ساتھ ان کی بہن نہیں پیدا کی, کوئی اور رشتہ پیدا نہیں کیا. کون سا رشتہ پیدا کیا؟ بیوی کا. اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے کہ انسان شاید سارے رشتوں کے بغیر رہ سکتا ہے, لیکن یہ والا جو رشتہ ہے اس کے ساتھ اس کی زندگی کا سکون جڑا ہے, رحمت اور سکون کہا گیا اس کو. لباس کا آپ دیکھیں کہ کیا کام ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو آپس کے رشتے ہیں میاں بیوی کے, وہ کیسے چاہتے ہیں, اسلام کیا چاہتا ہے, کیا کرائٹیریا ہے, تو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ لباس, کپڑے کیسے ہم پسند کرتے ہیں. آپ دیکھیے لباس کا کیا کیا کام ہے. لباس آپ کو موسم کی شدت سے بچاتا ہے نا. گرمی ہے تو ہم ہلکا لباس پہنتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ریلیکس رکھے, تکلیف سے بچا سکے گرمی کی. سردی ہے تو ہم موٹا لباس پہنتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ڈھانپ لے, تاکہ وہ ہمیں وارم رکھ سکے, تاکہ وہ ہمیں ریلیکس کر سکے. اسی طرح ہم لباس ایسا پہنتے ہیں کہ جو ہمارے سطر کی حفاظت کر سکے, ہے نا. ہمیں وہ لباس اچھا لگتا ہے کہ جو پھٹا ہوا نہ ہو, ہے نا, اچھا اچھا سا سلا ہوا ہو, سیٹنگ اس کی اچھی ہوئی ہو, اس کی فنیشنگ اچھی ہو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بہت خوبصورت لباس ہے, بڑا پیارا سٹف ہے, بڑا اچھا فیبرک ہے, لیکن بہت زیادہ ٹائٹ ہے کہ اس پہ سانس نہیں نکل رہی آپ کی, تو آپ پہنیں گے اس کو؟ نہیں. اسی طرح اگر بہت پیارا لباس ہے لیکن پھٹ گیا ہے
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو لباس کے اندر جو جو کوالٹی ہونی چاہیے یا جو جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لباس جیسا ہو پہننے کے لیے جو وش کرتے ہیں, اسی طرح کا تعلق میاں بیوی کا ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو شدتوں سے بچانے والا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں اس چیز کو تصور کر لیا گیا ہے کہ تمام طرح کی جو سیکریفائزیشنز ہیں, تمام طرح کی قربانیاں ہیں, تمام طرح کی جو کمپرومائزز ہیں, سمجھوتے ہیں, وہ صرف عورت نے کرنے ہیں. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا لباس بننا ہے, انہوں نے تمہارا بننا ہے, تم نے ان کے لیے بہت ساری چیزوں کے اوپر سمجھوتا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تم نے ان کے لیے بہت ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ہے اپنی فیملی اور اس کے درمیان, جس کو تم لے کر آئے ہو اللہ کے نام پر, ہے نا. نکاح جو ہے عہد ہے, عقد ہے, عقد نکاح کہا جاتا ہے نا, اللہ کے نام پر جس کو باندھا جاتا ہے, عقد کیا جاتا ہے. اللہ کے نام پر ہم بولتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے, اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اب میاں نے بھی اپنی بیوی کے لیے کمپرومائزز کرنے ہیں, میاں نے بھی اپنی بیوی کے لیے بہت سارے سمجھوتے کرنے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے لیے کرے گی. اسی طرح ایک دوسرے کو عیب, آپ دیکھیں ہمارے جسم میں کہیں پر کوئی سپاٹ ہے, کوئی داغ ہے, کوئی زخم ہے, کپڑے اس کو چھپا لیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. کپڑے جب ہم پہنتے ہیں تو سبحان اللہ ہم تمام طرح کے وہ جو ہمارے جسمانی عیب ہیں وہ چھپا لیتے ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے کا نام ہے, نہ کہ ان کو پروپیگنڈا کیا جائے, نہ کہ ان کو ایڈورٹائز کیا جائے کہ اس کے اندر تو یہ نقطے ہیں, اس کے اندر تو یہ کمیاں ہیں, اس کے اندر تو یہ مسائل ہیں. بلکہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو مل کر ڈھانپ لیں, ایک دوسرے کی عیبوں کی رازداری کے ساتھ رہیں. بیوی اپنے شوہر کے عیب نہ کھولے کہیں بیٹھ کر, اور شوہر اپنی بیوی کی برائیاں نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی میں یہ اور یہ اور یہ مسائل ہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی نا, ہے نا, تم غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس میں کچھ بھلائیاں بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, بھلائیاں اچھائیاں بھی ہیں. آپ نے فرمایا ان پر نظر رکھو. ٹھیک ہے, یہ ایک بیسٹ فارمولا ہے کسی بھی میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی اور کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے, کہ جو اچھائیاں ہیں نا ان کو فوکس کر لیں, ان پر نظر رکھ لیں. بعض اوقات ہم خواتین بہت غصے میں آ جاتی ہیں, اسی طرح مرد حضرات سے بھی میں نے یہ سنا ہے کہ میری بیوی میں تو کوئی خوبی ہے ہی نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی تو خوبی یہ ہے کہ اس نے آپ کے نکاح میں آنا قبول کیا ہے. اس کے بعد اگر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے تو اس سے بڑی تو کوئی خوبی نہیں ہے نا. اگر کوئی آپ کے بچوں کا باپ ہے تو اس سے بڑی تو کوئی خوبی نہیں کہ جس نے آپ کو ماں بنایا ہے, جس عورت کی وجہ سے آپ باپ بنے, ہے نا. اسی طرح جس نے آپ کو گھر کا کانسیپٹ دیا ہے, گھر کا جو تصور ہے, اکیلے بندے کا تو گھر ہوتا ہی نہیں ہے, گھر تو ہے ہی ایک سے زیادہ لوگوں کا, ہے نا. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے سکون والا, راحت والا, یہ میاں بیوی کے درمیان آج کے زمانے میں آپ کو بہت ہی ناپید نظر آ رہا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں ایک تو ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ سارے لوگ مل کر جب ایک نیا رشتہ بنتا ہے, جب ایک نیا جوڑا آتا ہے, نکاح ان کا ہوتا ہے, تو ہماری پوری سوسائٹی مل کر جتنا ہو سکتا ہے ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں, ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں. بجائے اس کے ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ریلیکس کریں, ان کو کچھ ٹائم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دیں. خاص طور سے گھر والے, لڑکے کے گھر والے بھی اور لڑکی کے گھر والے بھی کچھ ٹائم ان کو ریلیکس کر دیں. لیکن ہمارے ہاں وہ شروع دن سے ہی شرطیں رکھنا شروع کر دی جاتی ہیں کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا باپ ہے, تم نے ان سب کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے بندے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تم آپ سے جڑی ہوئی, شوہر سے جڑی ہوئی ہر چیز کو قبول کرے گی. لیکن اگر آپ پہلے دن اس کو کہہ رہے ہیں کہ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہوا ہے لیکن تم ان سب کی غلامی کرو گی, یا تم ان سب کی جو ہے وہ مرضی کے مطابق چلو گی, تو ایسی باتیں پھر دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں. اسی طرح لڑکیوں کے ہاں بھی یہ مسائل ہیں کہ شادی ہونے کے بعد چونکہ انہوں نے ایک ایسے گھر سے وہ آتی ہیں جہاں جب تک ہماری شادی کی عمر ہوتی ہے ہمارے والد سیٹل ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ ان کی بھی زندگی کے جو شروع کے ایام ہیں, اگر اپنی امی سے ہم پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت مشکل ٹائم گزارا,
ہے نا. اس شروع کے ٹائم کو اسٹرگلنگ ٹائم کہا جاتا ہے. وہ جو شروع کا وقت تھا وہ سب کا ہی اسٹرگلنگ ٹائم ہوتا ہے, کوشش, ایفرٹس, قربانیاں. لیکن جب ہماری شادی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ابو سیٹل ہیں, ان کے پاس اچھا گھر ہے, ان کے پاس گاڑی ہے, ان کے پاس فلاں چیز ہے. ہم وہ ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیتے ہیں, ہم وہ ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں, پھر ہم اس کے اوپر اپنے شوہر کو رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی, یا یہ تو مجھے بھی کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا. یہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے لباس والا تصور عام کرنے کی بڑی زیادہ ضرورت ہے, ورنہ ایسا ہوگا جیسا یہ کچھ دن پہلے ملالہ یوسفزئی کا ایک جو بیان آیا ہے, جو اس نے ووگ میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کسی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے نا, پارٹنرشپ بھی کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے, جو شادی والا تعلق ہے, اس کو ہم نے ایک اتنا ہیبت ناک بنا کے اگلی نسل کو پیش کیا ہے. آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری لڑکیاں میرے نالج میں ایسی ہیں جو خود منہ سے کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ مصیبت ہی ہے نا, ایک بندے کے خواہ نخرے دیکھو, ایک بندے کے پورے گھر والوں کی جو ہے غلامی کرو, اس سے بہتر ہے کہ ہم اکیلے رہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر بن گئے ہیں, انجینئر بن گئے ہیں, کچھ کما رہے ہیں, تو شان سے اور عیش سے زندگی گزاریں. اس میں اس والے خیال کو ڈیولپ کرنے میں ہماری پوری سوسائٹی کا قصور ہے. اس خیال کو آج کی جو نسل لے کر چل رہی ہے نا, صرف ملالہ کا یہ خیال نہیں ہے, بلکہ میں اس بات پر گواہ ہوں کہ بہت ساری نوجوان بچے بچیاں اسی خیال کے ساتھ ہیں ہمارے ہاں. اس نے تو بول دیا نا, ہمارے بچے بچیاں بولتے نہیں ہیں. اکثر آپ نئی بہوؤں سے ذرا پوچھیں, نئی شادی شدہ لڑکیوں سے پوچھیں, 1-2 مہینے جن کی شادی کو ہو جاتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں, تو وہ کہتی ہیں کہ پہلی زندگی بڑی یاد آتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کو ایک پارٹنر مل گیا, جب آپ کو اللہ نے ایک ساتھی دے دیا, تو اس ساتھی کے ساتھ آپ کی زندگی ایک مکمل ہونے کا احساس اس میں آنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں شادی ہونے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ بیوی کو شوہر ملے اور شوہر کو بیوی ملے, بلکہ لڑکی کو خاص طور سے جس سوسائٹی کے ہم ہیں اس میں ایک پورے صراط مستقیم کہہ لیں, وہ پولیس صراط سے جو ہے وہ گزارا جاتا ہے, ایک پوری تلوار کی دھار سے گزارا جاتا ہے. تم نے اس کو بھی قبول کرنا ہے, تم نے اس کو بھی کرنا ہے, تم نے یہ بھی کرنا ہے, کہ ان کے نظر میں پھر وہ اپنی جو پہلی لائف ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو خدا را آنے والی نسلوں کو بے حیائی سے بچانے کے لیے, آنے والی نسلوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے, کیونکہ میں جیسے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی, شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں, اور جو لڑائی کروانے والا ہے پھر وہ کون ہوا؟ لڑائی سے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے شیطان کا تو وہ فیورٹ ہوتا ہوگا. کیا ہم شیطان کے فیورٹ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ پسند ہے کہ ہماری وجہ سے میاں اور بیوی میں دوریاں ہیں اور ہم شیطان کے فیورٹ بن جائیں؟ شیطان تو پھر بہت ہی خوش ہوتا ہے ایسے بندے پر کہ شاباش, تم نے اچھا ہے, ان کو ذرا ٹف ٹائم دے کے رکھو, اس کو پتا چلے یہ کہاں آئی ہے نا. پھر یہ جو لباس والا تعلق ہے پھر وہ نہیں ہو پاتا. اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو ہمیں یہ جو ہے وہ درس دینے کی, یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. لڑکیوں کو بھی, بچیوں کو بھی یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو ہمیشہ اس بات کے حوالے سے یہ کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے 5-6 مہینے بچے اور بچی کو قرآن پڑھایا جائے, ترجمے تفسیر کے ساتھ, اس کو دین کے احکامات سکھائے جائیں. وہ جو ہم اتنا پورا ٹائم اپنی بیوٹی ہیکس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, جی ہماری اسکن اچھی ہو جائے اور ہمارے بہترین قسم کی شادی کے جو ہیں وہ لباس بن جائیں اور شاپنگ ہو جائے, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دماغ کا میک اپ کیا جائے, دماغ کو سنوارا جائے, اس کو بتایا جائے کہ تم کتنے بڑے ایک رشتے کے اندر جا رہے ہو جو تمہارے لیے کمفرٹ, سکون, رحمت, رازداری, دوستی, ایک ریلیکس کرنے والا ساتھ, اس پر جو ہے وہ مشتمل ہونا چاہیے, نہ کہ قید خانہ بن جائے جس سے شوہر بھی جان چھڑانا چاہتا ہے اور جس سے جو ہے وہ بیوی بھی جان چھڑانا چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, مکہ
عرب کا معاشرہ آپ کے ذہن میں رہے وہ معاشرہ تھا جہاں عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، پسند نہیں کیا جاتا تھا، اول تو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، ادروائز نہ بھی مارا جاتا تو آپ دیکھیے کہ ان کو ایک لونڈی اور خدمت گزار اور جو ہے وہ مرد کی غلامی کرنے والی کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر یہ سارا کا سارا پرسپیکٹو، یہ سارا تصور ختم کر دیا، اور اتنی عزت عورت کو اسلام نے دی۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ عمر بن عاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں دیر سے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خاص الفت کا مظاہرہ کرتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں یا دیر سے داخل ہوئے ہیں اسلام میں۔ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف پورا اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے اور مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے کہ مجھے یہ گمان ہونا شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا میں فیورٹ ہوں، یعنی ایسا میرے سے سلوک کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فیورٹ میں ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اور بھی تھے وہاں پر، تو میں جا کر بیٹھ گیا اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ سبحان اللہ، عرب کا وہ معاشرہ جہاں بیوی کا نام لینا مناسب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں عورت کو قابل عزت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، آپ مسجد نبوی کمیونٹی سینٹر اسلام کا وہاں بیٹھ کے مردوں کے سامنے بتا رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے۔ ہمارے شوہر یہ بات کرتے ہیں اپنے پورے سرکل کے سامنے؟ ہمارے بیٹے کرتے ہیں یہ بات؟ ہمارا بھائی اگر کرے تو ہم کہتے ہیں لو جی جادو کر دیا۔ بیٹا اگر یہ کہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، اول تو وہ اس طرح کی ڈیرنگ بات کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کرے تو ہم کہیں گے کہ دیکھ لی تو زن مرید بن گیا ہے، اگلی نے تو اس کو پتہ نہیں تعویذ گھول کے پلا دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ مردوں کے سامنے ایک مرد کے جواب میں، سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں بڑا جھجک گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں مردوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، پھر عائشہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا جب محبت کا مظاہرہ شوہر اپنی بیوی کے لیے کریں گے تو آپ دیکھیے کہ دل کیوں نرم نہیں ہوں گے، پھر شوہر کی ماں اپنی ماں کیوں نہیں لگے گی، پھر شوہر کی ذمہ داریاں اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں لگیں گی؟ ٹھیک ہے، یہ والی محبت کا مظاہرہ تو کیا ہی نہیں جاتا ہمارے ہاں۔ ٹھیک ہے، اور اس چیز کو تو بلکہ بہت ہی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو جو مسنگ ایلیمنٹ ہے اس خوبصورت رشتے کا وہ پہنچانا ہے کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو، سکون پہنچاؤ۔ علیم اللہ انکم کنتم، حضرت عمر بن العاص آج میں حدیث شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم جو ہے وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے روزے کی حالت میں، فتح علیکم، اسی لیے یہ جو آیت شروع ہوئی ہے نا کہ روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا، ان سے ہم بستری کرنا الاؤڈ کر دیا گیا، اس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ فتح علیکم، پھر اللہ نے تمہاری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے فضل لکھ دیا، یعنی ہو سکتا ہے کوئی اولاد اللہ نے ان دنوں تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہو تو وہ تم لے سکتے ہو، یعنی روزے کی حالت میں نہیں، روزے کی رات میں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کیونکہ روزہ تو دن میں ہے نا مغرب تک۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یعنی فجر کے وقت، صبح کے وقت جب صبح صادق ہو جائے پھر تم اپنا روزہ بند کر لو۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزے کو رات تک لے کر جانا ہے، مغرب، ٹھیک ہے، رات شام کا آغاز۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اگر تم اعتکاف میں ہو تو پھر تم رات کے وقت بھی پھر بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پھر تو تم مسجد میں ہو نا، اپنے آپ کو تم نے روک لیا ہے۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کو مت توڑو، ان کے قریب توڑنے کے لیے مت جاؤ. ہاں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، پھر وہی تقوی چاہیے اللہ کو تاکہ زمانے کی آلائشوں سے بچ جائیں. میاں بیوی کا تعلق آپس میں اچھا ہوگا، بے حیائی ختم ہو جائے گی، ہے نا. اگر آپ نکاح کو فروغ دیں گے تو یہ جو فحاشی اور بے حیائی اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر بن رہا ہے یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ ایک تو پہلے نکاح کرنا ہی اتنا مشکل کر دیا کہ جب تک سو چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس، اس لیول تک نہیں ہے، آپ شادی کا تو سوچیں ہی مت، ہے نا. ہاں، حرام کام تو ایزیلی کر سکتے ہیں، موبائل ہے پاس، 15 سال کے بچے، 14 سال کے بچے ورچوئل قسم کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن فرینڈز بنائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپس میں فزیکل ریلیشنز نہ ہوں، لیکن جتنی بے حیائی، بےہودگی، 14 15 16 سال، یہ ایسی ایسی خوفناک عمر ہے اور ایسی خطرناک عمر ہے کہ جس کے اندر ماں باپ کا پورا ایک انٹریکشن ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ، بچوں کو گھر کے اندر سکون ملنا چاہیے، بچوں کو ریلیکسیشن کا احساس ہونا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا جب ماں باپ کے آپس کے رشتے اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ جو تقوی یہاں پر بات کی جا رہی ہے لعلہم یتقون، بڑا ہی ڈیپ میننگ ہے اس کا کہ معاشرے کے اندر سے بے حیائی ختم کرو، معاشرے کے اندر فحاشی کو جو پھیلانے والی چیزیں ہیں، نکاح کے خوبصورت رشتے کے ساتھ وہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ، ٹھیک ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ ہی ان کو تم حکام تک، حاکموں تک غلط طریقے سے پہنچاؤ، رشوت وغیرہ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ لوگوں کے جو مال ہیں ان میں سے تم گناہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کوئی حصہ لے لو، ٹھیک ہے. اپنے اپنے کام کروانے کے لیے رشوتیں، اپنے زمین اپنے نام لگوانے کے لیے، کسی کا حصہ ہڑپ کرنے کے لیے، کسی کے مال میں اپنا حصے نکالنے کے لیے، 2 نمبریاں، یہ اسلام پسند نہیں کرتا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کون سا کام جو ہے وہ درست ہے، کون سا مال تمہارے لیے حلال ہے، اور کون سا مال جو ہے اس میں تمہارے لیے وہ باطل کا درجہ رکھتا ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا کام کرنا درست ہے. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور اس صحیح کام کو آپ غلط طریقے سے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے مثال کے طور پر جاب آپ نے لینی ہے، پڑھ لکھ گئے ہیں، ہمارے معاشرے میں خیر یہ بھی بہت بڑا ایک عذاب ہے بے روزگاری کا، کہ آپ میں جناب 17ویں گریڈ پہ لگنا ہے، 18ویں گریڈ پہ لگنا ہے تو آپ 5 لاکھ دیں، 6 لاکھ دیں. ایک سیدھا کام ہے، صحیح کام ہے، آپ اس کو غلط طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ تو کام آپ کا غلط ہو گیا نا. پھر اس کے نتیجے میں جو آپ کمائیں گے، جو اس کے نتیجے میں آپ تک مال پہنچے گا، رزق پہنچے گا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا نا پھر. ٹھیک ہے، تو اپروچ اپنی درست رکھنی ہے، اپنا طریقہ درست رکھنا ہے. شارٹ کٹس اور کسی کا حق مار کر، چلاکیاں کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کر اپنا کام نکلوا لینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یسألونک عن الأہلہ، وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے چاند کے حوالے سے. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند جو ہے لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے لیے ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ مقرر کر سکتے ہیں اپنے لیے حج کا زمانہ. عیدین آپ دیکھیے جڑی ہوئی ہے، رمضان المبارک جڑا ہوا ہے چاند کے ساتھ. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں سے ان کے پیچھے والے حصوں سے داخل ہو. جو مکہ میں کچھ ایسا اکثر لوگ کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے ایک شگن سا بنایا ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہ بہترین شگن ہے کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہو یا دیوار پھاند کے داخل ہو. اس کے اندر کچھ انہوں نے اپنی کوئی متھ رکھی ہوئی تھی، یہ میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتی ہوں. اوکے، ہاں، یعنی
ان کے ہاں یہ ایک چیز عام تھی کہ جب آپ حج کا زمانہ آتا ہے اور حج کے لیے جب عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر اگر گھر آنے کی ضرورت پڑتی ہے تو دروازے سے نہ آئیں بلکہ پیچھے سے دیوار پھاند کر آئیں. ٹھیک ہے, یہ ایک انہوں نے اپنا ایک رواج سا قائم کیا ہوا تھا اور اس کو وہ نیکی سمجھتے تھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ جو طریقہ ہے گھر میں داخل ہونے کا اس سے داخل ہو, اگر تم نے احرام بھی پہنا ہوا ہے تب بھی. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے جو ڈرے, جو تقوی پیدا کرے اپنے اندر. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو, پیچھے سے مت آؤ, جو طریقہ ہے اس کو فالو کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, یہ وہ چیز ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے گی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اور ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں, تم سے آ کر لڑ رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور کسی پر زیادتی نہ کرو. وار ایتھکس بتائے جا رہے ہیں, صرف ان سے لڑائی ہے جو لڑائی کے لیے سامنے آئے. ان کی عورتوں کو, ان کے بچوں کو, ان کے بوڑھوں کو, اس علاقے کے عبادت گاہیں ہیں جو چاہے کسی بھی مذہب کی ہیں, ان کو, ہاسپٹلس کو, درختوں کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اسلام آپ کو اخلاقیات سکھا رہا ہے, یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی تم نے اپنے اخلاقیات کو فالو کرنا ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ فلسطین کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی طرف 2 لوگ شاید مرے, اسرائیلیوں کی طرف 2 لوگ ہلاک ہوئے, اس کے بدلے میں انہوں نے پوری بستی اجاڑ دی, کتنے 100 لوگ اور بچے مار دیے. ٹھیک ہے, یہ زیادتی ہے. اسی طرح پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آپس میں لڑکوں کی لڑائی ہوئی اور ایک لڑکے نے دوسرے کو مار دیا, اور وہ جو جس کو مارا اس کی فیملی نے پھر اس لڑکے کے گھر والوں کو, لڑکیوں کو, ماں کو, بہن کو اٹھا کر ان کے ساتھ زیادتی کروائی اور بہت برے حالت ان سب کی اور پھر ان سب کو مارا. ایک بچے کے قتل کے بدلے میں اتنے لوگوں کا قتل کیا گیا. تو یہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. انسانیت جو ہے اس کے جو بہترین رولز ہیں وہ اسلام آپ کو دے رہا ہے. جو تم سے لڑائی کر رہا ہے تم اس سے لڑائی کرو, ان کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچاؤ, ان کی باقی فیملی کو نقصان نہ پہنچاؤ, یا پوری بستی کو جو ہے وہ تباہ نہ کرو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور پھر جو تمہارے اوپر اٹیک کرتا ہے, جو تمہارے اوپر آ کر تمہیں حملہ کرتا ہے, تمہارے گھروں کو نقصان دیتا ہے, تو تم بھی پھر ان کے ساتھ قتال کرو. پہلے مسلمان ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے تو کمزور تھے نا, وہاں پر تو ان کی طاقت ہی نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ جواب دے سکتے, ڈیفینس کر سکتے. اب جب مدینہ میں آئے ہیں, اسلامی ریاست قائم کی ہے, ایک پورا اپنا سیٹ اپ قائم کیا ہے, تو اب یہ ضروری ہے, کیونکہ وہاں پر بھی قریش مکہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے, بار بار ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیے جاتے تھے, بار بار ان کے مال اٹھا لیا جاتا تھا, ان کی جانوروں کو نقصان دیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ اب تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی یعنی تمہارے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اب تم ان کے قتال کا اور ان کی جو لڑائی ہے اس کا جواب تم دے سکتے ہو. اور وہ کس طرح ہے کہ جو تمہارے ساتھ قتال کرنے آیا ہے تم بھی ان سے اپنا بدلہ لو, اور جو تم اگر جہاں پر بھی وہ تمہیں نظر آئے تو ان کو ختم کر دو, ان کے ساتھ قتال کرو. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, جیسے انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے پھر تم بھی ان کو نکال سکتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی پہلے دیکھو کہ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے جواب میں برائی, اس کے جواب میں اپنی یعنی ڈیفenس, دفاع, خود بخود اٹیک نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے جتنے بھی غزوات رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جو بھی غزوات ہوئے, جو بھی وارز ہوئی, جو بھی جنگیں ہوئی, اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں نے شروع کی ہو. ٹھیک ہے, یعنی پہل ہوتی تھی تو ڈیفenس میں آتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کمزور تھے اور وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے, بلکہ کیوں, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. فتنے سے بچو, لوگوں کو مصیبت میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے, وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں تم قتال نہیں کر سکتے. حتی یقاتلوکم فیہ, لیکن اگر وہ تم سے مسجد حرام میں کھڑے ہو کے قتال کرتے ہیں تو فإن قاتلوکم, اگر تم پر وہ جنگ مسلط کرتے ہیں, فقتلوہم, پھر تم بھی ان کو جو ہے اس کے بدلے میں ختم کرو, قتل کرو. کذالک جزاء
काफिरीन, इसी तरह काफिरों की जजा है, यही काफिरों की सजा है। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जाएं, अगर अपनी इस हरकत से बाज आ जाएं, तुम पर अटैक नहीं कर रहे, तो फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह भी माफ करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। तो फिर तुम उनसे माफी वाला जो है वो सलूक कर सकते हो। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, और उनसे उस वक्त तक क़िताल जारी रखो जब तक फसाद और फितना खत्म हो जाए। वयकून दीन लिल्लाह, और अल्लाह ही का हुक्म कायम हो जाए। फ़इन इंतहू, लेकिन अगर वो बाज आ जाएं, यानी ये क्या है, यानी वो अटैक कर रहे हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, तो तुमने करनी है, अदरवाइज खुद से लड़ाई शुरू ना करो, खुद से फितना फसाद जो है वो ना बर्पा करो। अगर वो बाज आ जाते हैं, तुम्हारे साथ अदल से रहते हैं, अमन से रहते हैं, फला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, तो फिर सवाए जालिमों पर किसी पर कोई ज्यादती नहीं है। ठीक है, जो जुल्म करेगा, जो खुद आगे बढ़ेगा, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएगा, बस्तियों के अंदर आकर फितना फसाद बर्पा करेगा, उनके साथ तुम्हारी जंग है। अदरवाइज जो अमन से माइनॉरिटीज हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिमीन हैं, आपके मुआशरे में रह रहे हैं, खुद ब खुद आप उनको अटैक नहीं कर सकते। उनके साथ फिर अमन से रहना है, सुकून से रहना है, उनके साथ फिर आपने उसी तरह रहना है जिस तरह आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ रहते हैं। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाले महीनों के बदले हुर्मत वाले महीने हैं, यानी जो 4 महीने हैं हुर्मत के, उनका तब तक आपने पासदारी करनी है जब तक वो पासदारी करें। अरब में इस्लाम की आमद से पहले भी 4 जो महीने थे वो एक हुर्मत वाले महीने जो हैं उनको कंसीडर किया जाता था, और उनमें लड़ाई नहीं की जाती थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर वो पास करते हैं हुर्मत वाले महीनों का, वो ख्याल करते हैं और लड़ाई नहीं करते, तो तुम भी करो। लेकिन अगर वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर लेते हैं और हुर्मत वाले महीनों का भी लिहाज नहीं करते, तो फिर तुम भी बदला ले सकते हो। वल हुरुमात क़िसास, और हुर्मत वाले महीनों का भी किसास है, यानी अगर वो नहीं कर रहे इस चीज का ख्याल कि ये हज का महीना है, या ये हरमुल हराम है, या हुर्मत वाले महीने हैं, और वो तुम पर अटैक कर रहे हैं, तो तुम भी उनके ऊपर उस तरह अपनी अपने दिफा में हमला कर सकते हो। फमन यअतदा अलैकुम, जो तुम पर ज्यादती करे, फातदू अलैहि बिमिस्ली मातदा अलैकुम, तो बदले में उतनी ही तुम भी करो जितना उसने तुम पर किया। ठीक है, ये एक यानी एक रूल दिया जा रहा है, एक पैरामीटर दिया जा रहा है। अब एक बंदे ने आपके जानवर को मारा है, उसके बदले में जाके आप उसके घर वालों को मार रहे हैं, तो ये बदला नहीं है। ठीक है, ये तो फिर ज्यादती हो गई। एक इंसान ने आपको छड़ी से मारा है, उसके बदले में जाके आप उनको गोलियां मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, तो ये ज्यादती होगी। उतनी ही ज्यादती करो, उतना ही बदला लो जितनी ज्यादती की गई है, जितना तुम पर यानी उनकी तरफ से हमला जिस लेवल का किया गया है, जितना तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया गया है, उतना ही तुम बदला ले सकते हो, उससे ज्यादा ना करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वअलमू, और यकीन कर लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों के साथ है, अल्लाह की मदद मुत्तकीन के साथ है। आप ये वाली जो आयत है ना कि अल्लाह किन किन लोगों के साथ है, इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि सारी वो अलग करके आपको के साथ शेयर कर लूं। कि अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है, अल्लाह सच बोलने वालों के साथ है, अल्लाह की मदद, यानी ये एक स्पेशल पैकेज जैसे अनाउंस किया जा रहा है कि जो मुझसे डरेगा, जो मेरा लिहाज रखेगा, इवन वॉर्स में, इवन लड़ाई के दौरान, इवन बदला लेते हुए, जो अल्लाह को अपने सामने रखेगा, अल्लाह की वजह से किसी के साथ बुरे सलूक से बाज रहेगा, तो फिर अल्लाह उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद उसके साथ होगी। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रस्ते में खर्च करो। अब खर्च करने वाला, वो जो सूरह बकरा की शुरू में हमने तफसीर पढ़ी थी इंफाक फी सबीलिल्लाह की, माल, वक्त। ठीक है, अब आप देखिए कि 1-1.5 घंटा हम कुरान के लिए निकाल रहे होते हैं और हमें इतना मुश्किल लग रहा होता है। ठीक है, आप ये इसीलिए हमने इसकी रजिस्ट्रेशन और पूरा प्रोसेस रखा था कि शुरू की क्लासेस में 70 तक लोग पहुंचे हुए होते हैं और बाद में 10 भी पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रास्ते में वक्त निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। आप सारे काम कर लेते हैं दुनिया के, लेकिन जिस वक्त अल्लाह के दीन के लिए वक्त निकालना हो, तो याद आ जाता है ये भी काम रह गया है, बच्चों को भी देखना है, फुला काम भी करना है, आता है ना ख्याल, चलो फिर कभी सही, यहाँ भी बड़ा वक्त पड़ा है, बाद में कर लेंगे, या भी एग्जाम्स होने वाले हैं, एग्जाम्स के बाद कर लेंगे। ये है, यानी अपने आप को, अपना जो वक्त है, जो भी सलाहियतें हैं, इल्म है, आप
آپ کے پاس اگر کوئی ڈیجیٹل علم ہے، آج کے دور میں تو میں یہ بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کی نالج ہے، آپ اس کے اندر سے اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ خرچ کریں، اللہ کی دین کی بھلائی کے لیے اس میں سے خرچ کریں، اپنا ٹائم دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، آپ دوسروں کے کو سکھا سکتے ہیں وہ، کیونکہ آپ جب تک ہیں وہ صلاحیت آپ کے ساتھ ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ صلاحیت آپ کے ساتھ قبر میں چلی جائے گی، پھر کیا فائدہ کسی کو. اپنی زندگی میں اف یو ہیو سم ability، اس کو ٹیچ کریں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آپ کے بعد بھی اگر کوئی اس وجہ سے رزق حلال کما لے، اگر کسی صلاحیت کی وجہ سے کوئی برائی سے بچ جائے اور اچھے رستے پہ چلنا اس کے لیے جو ہے پاسبل ہو جائے، بیکاز یو ٹاٹ ہم سم تھنگ اور یو ٹاٹ ہر سم تھنگ، تو اس کے اندر پہ یقیناً اجر ہے انشاءاللہ. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر یہ ایک اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں نا تو یہ آپ کی لائف کے ساتھ بڑی کنیکٹڈ ہے. علم ہے آپ کے پاس، اللہ کے رستے میں اس کو خرچ کریں، اپنے آپ تک رکھ کر روک کر اپنے آپ کو ہلاکت پہ نہ ڈالیں. آپ کے پاس مال ہے، آپ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں کہ نہیں اب تو یہ تو میرا ہی ہے، میں نے تو پوری دنیا کو بس ختم ہو جائے ساری دنیا اور اس کے میں ہی اپنے آپ بہتر کر لوں، تو یہ سخت یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے. کہ دوسروں کا ظاہر خیال کرنا ہے، پھر زکوٰۃ صدقات والے معاملات ہیں. اسی طرح کوئی بھی ایبلٹی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو یہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ چھپا 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 کے رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو سمجھ نہ آ جائے، کسی کو کوئی ہمارا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کو پتہ نہ چل جائے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. آپ اپنے پاس جو ہے دوسروں کو دیں گے، بانٹیں گے تو وہ زیادہ ہوگا، اس میں برکت ہوگی. وہ احسنوا، احسان کرو. دیکھیں سمپل اس کا میننگ اگر دیکھیں کہ نیکی کرو، ہے نا، احسان کرو. کوئی تمہاری اس اچھائی کا جواب اچھائی سے نہیں بھی دیتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. اکثر ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ابیلٹی میرے پاس تھی، میں نے اس کو کسی اور کو سکھا دیا، اب جی جناب وہ تو بھول ہی گیا بالکل ہمیں کہ ہم نے سکھایا اس کو، ہے نا، یا وہ ہم سے زیادہ کما رہا ہے اکثر. بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اس کی تفسیر کروا رہی تھی تو مجھ سے ایک بچی نے پوچھا تھا کہ اس نے کمپیوٹر سائنسز کی بچی تھی، اس نے کہا تھا میم مجھے شاید کوئی ڈیٹا یا اس طرح کچھ ڈیٹا وہ کرتے ہیں جو آپ لوگ، وہ کوئی نالج تھا، کوئی اچھا مجھے آتا تھا ان پٹ کرنا، اور ڈیٹا سائنسز جو ہے وہ میں نے اپنی ایک فرینڈ کو سکھائی، اور بعد میں وہ اس کے ذریعے سے بہت ارن کر رہی ہے. اور میں نے جب اس سے کہا کہ مجھے بھی کوئی پروجیکٹ لے کے دو یا مجھے بھی کوئی بتاؤ کہ میں کیسے کر سکتی ہوں، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں تمہیں بتا سکتی. تو میں نے پھر اس کو یہ والی میرے ذہن میں آ گئی تھی، میں نے اس کو یہی بتایا کہ تم نے تو احسان کیا ہے نا، تم نے تو اس کو ایک شیئر کر دی چیز، وہ اپنے لیے اچھائی کر رہی ہے، لیکن اس نے احسان کے بدلے میں احسان نہیں کیا، تو وہ تو اللہ کو وہ جواب دے ہے نا. آپ کے احسان کا بدلہ اللہ آپ کو دے گا، اس کے بدلے میں اللہ آپ کو یقیناً نوازے گا. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے جو برائی کے بدلے میں اچھائی کر رہے ہوتے ہیں. جو کوئی بے شک کیسا بھی ہے، آپ اپنی نیچر کو چینج نہ کریں، آپ اچھے رہیں، اللہ آپ سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اٹس ویری ایزی اور اٹس ویری یوزول، یہ بڑا کامن ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ بھی برے ہو جائیں. اچھی چیلنجنگ بات کیا ہے، یعنی بہادری کیا ہے کہ کوئی برائی کر رہا ہے لیکن آپ اس کے بدلے میں پھر بھی اچھے ہیں، ہے نا. کوئی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بڑی ڈنڈیاں مار رہا ہے، آپ کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ پھر بھی لوئل ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ آپ اچھے ہیں، تو یہ اللہ پھر آپ کو اس کا بدلہ دے گا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اپنا حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. یعنی جب ارادہ کر لو ایک دفعہ تو پھر اس کو پورا کرو. کہاں چلا گیا؟ اوکے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اپنے پاس جو میسر ہے قربانی وہ کر دو. ٹھیک ہے. یعنی یہ کون سا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ کون سا واقعہ ہے، کب روکا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو؟ حدیبیہ کے مقام پر، ہے نا، جب گئے تھے عمرہ کی نیت سے گئے تھے اور کفار مکہ نے روک دیا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ ان کو انہوں نے پھر ایگریمنٹ سائن کیا تھا، صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں ہم، کہ ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں پھر اگلے سال آئیں گے. تو اس وقت صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے اور بڑا یہ ایک جو ہے وہ پینک کریٹ ہو گیا تھا. صحابہ جو ہیں وہ سارے چاہتے تھے کہ ہم
کوئی کمزور تو نہیں ہے نا، ہم لڑ سکتے ہیں، ہم لڑائی کرتے ہیں، کیوں ہمیں منع کر رہے ہیں؟ اور اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا کنیکشن اس موقع پر بھی سامنے آتا ہے۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے چچا کے پاس جاتے یا اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے یا کسی بزرگ سے مشورہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اپنی جو حالت ہے وہ کس کو بتائی؟ اپنی بیوی کو، ہے نا؟ وہ جو لباس ابھی پڑھ کے آئے ہیں ہم، لباس ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو سکون دینا، ایک دوسرے کی مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، ٹھیک ہے؟ ایک پر مشکل وقت آیا ہے تو جب شوہر پر مشکل وقت ہے تو بیوی سے زیادہ اس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، اسی طرح جب بیوی پر مشکل وقت ہے تو شوہر سے زیادہ اس کی دلداری اور اس کے دل کو سکون کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ کے کہنے پر حضرت خدیجہ ان کو اپنے کزن کے پاس لے کر گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس جو کہ کرسچن تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس لے کر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تسلی اور تشفی دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اس کے علاوہ بھی بے تحاشا جگہوں پر ہمیں رول ملتا ہے ازواج مطہرات کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ اپنی ازواج کے ساتھ۔ لیکن جس وقت صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا اور جب صلح نامہ سائن ہو گیا اور یہ جو ہے وہ اعلان ہوا کہ اس دفعہ ہم واپس جاتے ہیں، اگلے سال آئیں گے، تو صحابہ جو ہیں ان کے اندر ایک بڑا پینک سا پھیل گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ رسول اللہ ہم نہیں واپس جائیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ہم حج کرنے آئے، یہ عمرہ کرنے آئے، ہم عمرہ کر کے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی قربانی کا جانور قربان کر دیں، لیکن سارے جو ہے نا صحابہ وہ انہوں نے یعنی اس بات کو فوراً سے نہیں مانا، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت یہ روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے اور اس سفر میں حضرت سلمہ ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان دکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری بات نہیں مان رہے صحابہ، یعنی اتنا یہ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنی قربان کر دو، جو قربانیاں ہیں ان کو بھی اس وقت قربان کر دو، تو یہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ کہتے ہیں ہم قربانی نہیں ادھر کریں گے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی ان سے فائٹ کریں گے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہیں ہو، ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے اتنے عرصے بعد آئے ہیں، مکہ سے نکال دیا گیا تھا جب ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر دیکھیں اور اللہ کے گھر جائیں اور ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو کفار کہیں گے کہ لو جی یہ تو ڈر گئے ہم سے اور بڑے کمزور ہو گئے۔ آپ ایسے کریں، یعنی وہ ظاہر صحابہ اس وقت جذبات میں ہیں، آپ ایسے کریں کہ خاموشی سے جا کر اپنا جانور جو ہے ان کے سامنے قربان کرتے ہیں، سارے صحابہ کے سامنے، تو انشاءاللہ جب وہ آپ کو دیکھیں گے ایسے کرتے ہوئے تو وہ بھی قربانی کر لیں گے۔ تو اپنی بیوی کے مشورے پر، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اپنا جو جانور تھا آپ نے سب کے سامنے جو ہدی تھی اس کو قربان کیا۔ پھر اس کے بعد سارے صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے ہوئے دیکھا، پھر سارے صحابہ نے اپنے بھی جانور وہاں پر قربان کر دیے، اور یہ اتنا بڑا جو ایک پینک تھا وہ ریلیکس وے میں، ایک بڑے پیسفل وے میں ختم ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے دیکھیں مشورہ لے کر آئے۔ اور ہمارے ہاں آپ دیکھیں پہلے تو سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی تو عقل ہی کم ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت سے مشورہ لیں، کسی اور سے لیں گے ہم مشورہ؟ عورتوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کسی بات کی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ان کی لائف اسی لیے تو ضروری ہے نا، اپنے بیٹوں کو بھی دین پڑھائیں، اپنے مردوں کو بھی اللہ کا کلام پڑھائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے لیے ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے بردر ہمارا جو رول ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ صرف خواتین کے لیے تو قرآن نہیں ہے نا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک تمہاری قربانی نہ ہو جائے، جو تم قربان کرنے کے لیے لے کر آئے ہو جانور وہ نہ کر لو، تب تک اپنے سر نہ منڈواؤ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، پھر جب اگر کوئی مریض ہے یا اس کو سر میں کوئی تکلیف ہے اور وہ سر منڈوا نہیں سکتا، تو پھر اس کی جگہ پر وہ روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، او صدقۃ او نسک، یا وہ کوئی صدقہ کرے گا، یا پھر نسک کہتے ہیں کہ قربانی، یعنی دم جس کو کہتے ہیں دم دینا، یا اس کی جگہ پر کوئی قربانی قربان کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو کوئی
عمرے کی نیت سے جائے اور حج کر کے لوٹے، یعنی عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں اور ارادہ کریں حج کرنے کا، تو جو بھی میسر ہے قربانی کا جانور وہ قربان کرتے ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر اگر نہ مل سکے قربانی کا جانور تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو حج کے دوران 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے واپس آ کے رکھے. تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 ہو جائیں گے، یعنی 10 روزے پھر اس کے بدلے میں رکھے اگر قربانی کا جانور نہیں ملتا. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان کے لیے ہے جن کا خاندان، جن کے گھر والے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے قریب نہیں رہتے، ٹھیک ہے، ان کو دور جانا پڑے گا، دور سے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں کرنے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. آپ دیکھیے ہر جو عبادت ہے، روزے کا کے ساتھ بھی یہ کہا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو، حج کے ساتھ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. یعنی اصل میں تمہارے سے یہ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ تم قربانی کرو. ٹھیک ہے، آگے چل کے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کو نہ خون ملتا ہے جانور کا، نہ گوشت ملتا ہے نا. جب ابھی ہم انشاءاللہ عید قربان پر، عید الاضحیٰ پر قربانی کریں گے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ نہ خون پہنچتا ہے، نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن اس کو وہ تقوی پہنچتا ہے، وہ نیت پہنچتی ہے جس نیت کے ساتھ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کام سے ہم کیا چاہتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک کام اس لیے کریں، حج پہ اگر کوئی اس لیے جا رہا ہے کہ واہ واہ جی لوگ کہیں حاجی صاحب ہیں یہ تو جناب ماشاءاللہ اتنے حج کر لیے انہوں نے، وہ تقوی پھر دیکھیں وہاں سے مس ہو گیا ہے نا. اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں جو ہے وہ ایک اپریزل مل جائے، واہ واہ مل جائے، تو پھر وہ تقوی نہیں رہتا. تقوی جو ہے اٹس کنیکشن آف یور ہارٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہر کام کرنے سے پہلے، ہر عبادت ایون کرنے سے پہلے، ایون یہ قرآن بھی پڑھنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ضرور چیک کریں. ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں، اس کام سے ہم کیا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں ہمیں ایک سرٹیفکیٹ مل جائے، ہے نا، جیسے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سرٹیفکیٹ سے پھر ہم ٹیچر بن جائیں گے، قرآن پڑھا سکیں گے کہیں، یا اسکول میں جاب مل جائے گی. اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک ایڈیشنل فائدہ ہے، اس کو کوئی بھی نہیں روکے گا، وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر ہم ایک کام کر ہی اس نیت سے رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں یہ اور یہ فائدہ ملے، تو پھر وہ تقوی مسنگ ہو گیا. اسی طرح حج ہے، قربانی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں روزہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں اللہ کے قریب ہونا، انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لینا، یہ مقصد ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اگر تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، اگر اللہ کا اپنی زندگی کے اندر کوئی حصہ نہیں رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے اعمال میں، اپنی تمام عبادات میں نیتیں تمہاری دنیا کو خوش کرنے کی ہیں، تو پھر اللہ کا بھی عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا حساب کتاب بڑا سخت ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. صدق اللہ العظیم. ٹائم آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشر میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اس کو اپنے تک نہ رکھیں، اس میں ضرور کسی نہ کسی سے مشورہ لیں، کسی نہ کسی سے شیئر کریں، تاکہ آپ کی جو دل کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو سکے. ٹھیک ہے، چاہے بہت بھی پرسنل معاملہ ہے نا، آپ کا بہت ذاتی بھی معاملہ ہے، اس میں بھی آپ ضرور کسی سے کسی ٹیچر سے لے لیں، کسی عالم سے لے لیں اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی ہے. اور بچوں کے اندر بھی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے ٹیچر سے یا اپنے بڑوں سے، یا خاص طور سے پیرنٹس سے بچے ڈسکس، ظاہر بات ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں ڈائریکٹلی ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے، ماں باپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے اکثر نہیں بھی کرتے نا، شیئر نہیں بھی کر رہے ہوتے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ ضرور کسی نہ کسی گائیڈ کا، مینٹور کا، جو ان کو اچھا رہنمائی کر سکے، ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے اس ورچوئل ورلڈ کی وجہ سے. اب تو آن لائن آپ مشورے لے سکتے ہیں، آن لائن آپ علماء سے بات کر سکتے ہیں، کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، بچوں کی بڑی اچھی کلاسز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مشکل نہیں رہا. جی چلیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.